ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ اف یو آر اسٹک ان یور ایموشنز، زندگی ہمیشہ ہمارے مطابق نہیں چلتی۔ ہم لوگ انسان ہیں، ہمارے ساتھ کبھی کہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دس لائف از سو انپریڈکٹیبل۔ کئی بار ہم لوگ جیسا سوچتے ہیں ویسا نہیں ہوتا۔ کئی بار ہم پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب یہاں سے آگے کیسے جانا ہے اور پیچھے کیسے مڑنا ہے۔ ہمارے پاس نہ تو آگے جانے کے لیے کوئی راستہ بچتا ہے اور نہ ہی پیچھے مڑنے کے لیے۔ ہم لوگ انسان ہیں نا، ہم لوگ اپنی زندگی کو بہت الگ زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم 2025 میں جی رہے ہیں، لیکن ہم نے 2035 تک سوچ لیا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا ہوگا۔ ایسے ہماری شادی ہوگی، ایسے بچے ہوں گے، ایسے ایک ویل سیٹلڈ لائف ہوگی ہماری۔ لیکن اس بیچ اگر ہمارے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو ہم بالکل ہار مان جاتے ہیں۔ ہم زندگی کو کہیں دور چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹے سے حادثے کو لے کر اپنی ساری زندگی کو ایک جگہ پر سٹک کر لیتے ہیں۔ کئی بار ہمارے ایموشنز، ہمارا حد سے زیادہ کسی کو پیار کرنا، ہمارا حد سے زیادہ کسی کے لیے فکر کرنا ہمارے اپنے لیے بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ کئی بار ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو فکر مت کرو، کس بات کی ٹینشن ہے؟ وقت کہیں نہیں جا رہا۔ میں جانتی ہوں تم میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کا محبت میں دل ٹوٹ گیا ہے، ان کا اس دنیا سے اعتبار اٹھ چکا ہے۔ اب ان کا دل اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہیں اور دل لگائیں۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ لوگ یہ کہہ کر تم کو تنگ کرتے ہیں کہ ارے تمہاری تو عمر بیت رہی ہے، ارے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو تم تو بوڑھی ہو جاؤ گی، پھر تم سے شادی کرنے کون آئے گا؟ ارے دس از دا گولڈن ٹائم، اگر یہ ٹائم گزر گیا تو پھر تو جو چند لوگ تمہارے رشتے کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے۔ واٹ آر ربش۔ سب سے پہلے تو ان باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہ اگر 7 سمندر پار بھی ہے نا تو وہ آپ تک آئے گا، اور جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کے 2 جبڑوں میں ہونے کے بعد بھی آپ سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس بات کے لیے فکر مت کریں۔ ہم جب اس دنیا میں آئے تھے تو ہمارے نکاح، موت، ان سب چیزوں کے فیصلے تقدیر کر چکی تھی۔ ہاں، ان سب چیزوں پر دعا حاوی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جو تمہارے نصیب میں ہے اسے کوئی اور چھین کر لے جائے گا۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تمہارے نصیب میں آدھی روٹی ہے، تم کسی سے چھین کر پوری بھی کھا لو گے نا تو تمہیں الٹی آ جائے گی اور وہ آدھی ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے فکر مت کرو، لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو۔ ہم میں سے 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان سب لوگوں کی باتیں سن کر، اس سوسائٹی کے تانے سن کر ہڑبڑی میں شادی کر لیتے ہیں۔ تم کسی ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں اپنی زندگی دینے جا رہے ہو جسے تم جانتے ہی نہیں ہو۔ ایک ایسا انسان جس کے ساتھ تم نے اپنی 70-80 سالہ زندگی گزارنی ہے۔ تم ایسے ہی جلد بازی میں محض لوگوں کی باتوں میں آ کر کیسے اسے چن سکتے ہو؟ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پریشر میں آ کر ہارٹ بریک کے بعد کچھ ایسے ہی بے وقوفانہ اور پاگل قسم کے فیصلے کر لیتے ہیں۔ ہم لوگوں کے دکھانے کے چکر میں اتنی جلد بازی کر دیتے ہیں کہ جب ہمیں احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مکہ جنگ کے بعد یاد آئے کہ ایسے مارنا تھا، وہ پھر انسان کو اپنے منہ پر مار لینا چاہیے۔ اس دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے پیارے جو لیٹ شادی ہونے کی وجہ سے مر گیا ہو، لیکن یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے غلط انسان سے شادی کر لی، اور پھر کچھ لوگ تو مر جاتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ ہو کر بھی مرے ہوئے لوگوں جیسی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کے فیصلوں کو دوسروں کے ہاتھوں میں مت دو۔ محض کسی کا تانا سن کر اپنی زندگی کو داؤ پر مت لگاؤ۔ اور اگر تم کہیں پر رک گئے ہو
تمہارے ایموشنز تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تو اپنے ساتھ زبردستی نہیں کرو یار۔ تم اگر کسی چیز کو بھولنے کے لیے شدت لگاؤ گے نا تو یقین جانو وہ چیز تمہیں اتنی ہی شدت سے بار بار یاد آئے گی۔ دیکھو تم ایک پل کو، میری بات سنو، میں تم سے کہتی ہوں کہ ہاتھی پنک ہوتا ہے، سن لیا؟ چلو اب اس بات کو بھول جاؤ۔ نہیں بھول پائے نا، انسانی دماغ ہی ایسا ہے، اسے جو بات بھولنے کے لیے کہی جاتی ہے وہ وہی اس بات کو بار بار دہراتا ہے۔ تمہیں بریک چاہیے، تمہیں لوگ اتنی گنجائش نہیں دے رہے تو لوگوں کی باتوں پر دھیان مت دو، پہلے اپنی ذات کو پہچانو۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر جلد بازی میں ایسے فیصلے مت کرو جن کے بعد تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے۔ کوئی بات نہیں، تمہارا دل، تمہارا دماغ 1 سال 2 سال 3 سال کا ٹائم مانگ رہا ہے تو دو، کوئی بات نہیں، یہ بہت لمبی زندگی ہے۔ کیا تم اس میں سے 3 سال 2 سال بھی خود کو نہیں دے سکتے؟ دیکھو تو صحیح، ہو سکتا ہے تمہیں اس وقت میں اپنا آپ مل جائے، ہو سکتا ہے تمہیں اس وقت میں اپنا خدا مل جائے، ہو سکتا ہے اس وقت میں تمہیں صبر آ جائے، ہو سکتا ہے اس وقت میں تم بہتر فیصلہ لے سکو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب الجھ جاؤ تو بس اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو، وہ جو اوپر اللہ بیٹھا ہے نا وہ سارے دھاگے سلجھا دے گا۔ اور ایک بات بتاؤ مجھے، ایک پینٹنگ جو تم نے بنائی ہے اس کے کوئی ٹکڑے کر دیتا ہے تو کیا تم سے بہتر کوئی اس تصویر کو جوڑ سکتا ہے؟ نہیں، وہ تم ہی ہو جو اس تصویر کو سب سے اچھے طریقے سے جوڑ سکتے ہو، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ تصویر تم نے کیسے بنائی تھی، اس کا کون سا حصہ کس حصے کے ساتھ بہتر طور پر جڑے گا۔ تو پھر فکر کس بات کی؟ وہ ہمارا اللہ ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہ بہتر جانتا ہے ہمیں کب کس جگہ کس انسان سے جوڑنا ہے، تو بس اس کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بدھو بن کر بیٹھ جاؤ، کوشش کرو، اپنی طرف سے تمام کوششیں کر دو اور پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو لوگ اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں نا، اللہ ان کے فیصلوں کو کبھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ اس پر یقین کر کے تو دیکھو۔ خود کو کوسنا چھوڑ دو، لوگوں کی باتوں میں آ کر خود کو کیوں کوس رہے ہو؟ تم سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں، تم ہر وقت ان کے لیے پچھتاتے رہتے ہو۔ ہائے میں نے کاش ایسا نہ کیا ہوتا تو آج وہ لوگ میرے ساتھ ہوتے، ہائے کاش میں نے یوں نہ کیا ہوتا تو آج وہ انسان میرے ساتھ ہوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جو تمہارا ہوگا نا وہ تمہارے 1000 خامیوں کے بعد بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ اور کچھ لوگ جو تم سے دور کر لیے گئے ہیں، ہاں میں جانتی ہوں تم ان کی جدائی میں تڑپ رہے ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے ان لوگوں کو اس لیے چھین لیتا ہوں کیونکہ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ تمہیں کیا پتا وہ لوگ تمہارے پیچھے کیا کہتے تھے؟ کیا پتا تمہیں وہ رول کر رکھتے تھے؟ کیا پتا جسے تم تباہی سمجھ رہے ہو وہ تو تمہارے لیے آبادی ہو؟ کیا پتا اللہ نے تمہیں چھوٹا سا جھٹکا دے کر گرنے سے بچا لیا ہو؟ کیا پتا اللہ نے کنویں میں گرا کر کھائی سے بچا لیا ہو؟ کیا پتا زندگی تمہیں سبق سکھا رہی ہو؟ کیا پتا تمہیں مضبوط بنا رہی ہو؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے زندگی میں دکھ نہ دیکھے ہوں اور وہ کامیاب ہو گیا ہو۔ Every successful person has a painful story۔ اور ایک بات یاد رکھنا، بلند حوصلہ لوگوں کو کوئی توڑ نہیں پاتا۔ کسی انسان کو اتنا مت چاہو کہ اس کا ادھر سے ادھر ہونا تمہیں تباہ کر دے۔ تمہیں خود کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں وقتی طور پر آتے ہیں، کچھ لوگ سبق بن کر آتے ہیں، کچھ لوگ صلہ بن کر آتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ہی ہمیں مل جائے۔ یہ ہنر سیکھ لینا بہت اچھا ہے، کیا پتہ
तुम से एक फूल लेकर अल्लाह तुम्हें गुलदस्ता थमाना चाहते हो। हाँ मैं जानती हूँ उस फूल में तुम्हारी जान बसती है। हाँ मैं जानती हूँ वो फूल तुम्हें हज़ारों गुलदस्तों से ज़्यादा प्यारा है। लेकिन यकीन रखो, जब अल्लाह तुम्हें गुलदस्ता थमाएगा ना, तो वो फूल तुम्हारे लिए बेवक़्त हो जाएगा। तो इसीलिए हार मत मानो, अपने आप को कहीं रोक मत लो, और अगर रुक गए हो तो लोगों की बातें सुनकर खुद को कोसो मत यार। हम इंसान हैं, गलतियां इंसान से होती हैं। हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी गलती से वो लोग अलग हो गए तो कोई बात नहीं। दूसरों को भी तो माफ़ करते हो, तो खुद को क्यों नहीं? तो खुद को माफ़ कर दो, सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो, अपनी तरफ से सारी कोशिश कर दो। यकीन जानो, ये जो दर्द हमारी ज़िंदगी में आते हैं ना, ये हमें बहुत कुछ देने आते हैं। ये थोड़े से दुख देकर बहुत सी खुशियाँ देने आते हैं। ये इंसान को मजबूत करने आते हैं, फिर उस इंसान को कोई तोड़ नहीं पाता। So don't stuck in your emotions. Be happy, live happily. This life is too small. ये कब गुजर जाएगी पता ही नहीं चलेगा। ये कब धोखा दे जाएगी पता ही नहीं चलेगा। बिस्तरे मर्ग पर पड़े होगे तो सोचोगे कि काश जी लिया होता, काश अपने लिए सोच लिया होता। और प्यारे, जिस मुस्तकबिल के लिए तुम परेशान हो रहे हो सकता है तुम उस मुस्तकबिल में हो ही नहीं। तो मुस्तकबिल की सोच कर हाल को ख़राब मत करो। तुम्हारा नसीब जिसके हाथों में है वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। बस अपनी नीयत को साफ रखो। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो इस दुनिया का कोई इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता। इस दुनिया पर बैठे लोग मिलकर चालें चलते हैं, वो हर हरबा अपनाते हैं, लेकिन जब वो सारे चालें चल चुकते हैं ना, तो ऊपर बैठा खुदा मुस्कुराता है और वो आखिरी चाल चलता है। और यकीन जानो मेरे प्यारे दोस्तों, जब खुदा आखिरी चाल चलता है ना, तो वो चाल उन सब लोगों की चालों पर भारी पड़ जाती है और कुदरत के थप्पड़ बड़े सख्त होते हैं। तुम्हें किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, सबको खुदा पर छोड़ दो। एक दिन तुम देखोगे कुदरत उनसे कैसे हिसाब बराबर करेगी। तो बस अपने लिए जीना शुरू करो। तुम्हारे पास एक ही इंसान है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और वो तुम खुद हो। सारी दुनिया तुम्हें नहीं समझी, तो अगर तुम भी खुद को नहीं समझोगे तो ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना प्यारे। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों, कुछ नई कहानियों, कुछ नई गज़लों के साथ। तो ऐसी ही बातें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल दिल की बातें दिल से दिल तक के साथ। और अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो, तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है। मेरी एक वीडियो पर एक लड़की अनम ने मैसेज किया था, माय डियर सिस्टर, आपको मेरी वीडियो देखकर अच्छा लगा और मुझे आपका कमेंट देखकर। तो प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।